السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں آج کا نیا ٹاپک لے کر۔ عزیز طلباء طالبات، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہو، اس وقت ہم کلاس 8 7 6 یعنی کہ کمبائن لے رہے ہیں، اور سبجیکٹ جو ہے مضمون اردو ہے، اور ٹاپک جو ہے، موضوع جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہے مضمون نگاری، اور ذیلی موضوع جو ہے وہ ہے طلباء پر موبائل فون کے اثرات پر مضمون۔ یعنی کہ آج کا جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ طلباء پر موبائل فون کے اثرات، یعنی کہ بچوں پر موبائل فون کے کیا کیا اثرات پڑتے ہیں۔ مگر آج کے اگر دور کو ہم دیکھیں، جس کو ہم موبائل کا دور کہتے ہیں، آج اگر ہم دیکھیں جو ہمارے ہاں وبائی بیماری کرونا چل رہی ہے، اس کے چلتے یہی موبائل جو ہے، حالانکہ بچوں سے اس کو ہم نے دور کر دیا تھا، لیکن ایک بار پھر ہمیں مجبوراً بچوں کو یہ موبائل فون دینا پڑ رہا ہے، چونکہ آج اگر کچھ تعلیم چل رہی ہے تو اسی کے سہارے آن لائن موبائل سے چل رہی ہے، ادروائز باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج اگر کہا جائے تو یہ موبائل فون جو ہے بچوں کے لیے ایک اہم چیز ہے، تو یہ بجانا ہوگا۔ تو شروعات موبائل فون کی اہمیت اور افادیت سے سبھی واقف ہیں۔ انسان جہاں بھی رہے، گھر میں یا گھر سے باہر، 24 گھنٹے رابطے میں رہتا ہے، اپنوں اور اپنے جاننے والوں سے میلوں دور رہ کر بھی ہر لمحے ان کے قریب رہتا ہے۔ وہ اپنی روزمرہ مصروفیات کے بارے میں 7 سمندر پار اپنے جاننے والوں کو آگاہ کر سکتا ہے۔ موبائل فون کے علاوہ اور بھی کئی ذرائع ابلاغ موجود ہیں، لیکن موبائل فون کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ موبائل فون کی ایجاد کے بعد یہ وسیع دنیا سکڑ کر ایک محفل کی مانند ہو گئی ہے، جہاں سب ایک دوسرے کی آواز سن سکتے ہیں۔ یہ ایجاد انسانیت کی خدمت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ چونکہ سائنس کی تقریباً ہر ایجاد کے فوائد کے ساتھ ساتھ کچھ منفی اثرات بھی ہوتے ہیں، یہی بات موبائل فون پر بھی صادق آتی ہے۔ کچھ لوگوں کی شیطانی فطرت کی وجہ سے اس کے کئی منفی اثرات بھی سامنے آئے ہیں۔ چونکہ موبائل فون سے لوگوں کو تنگ کرنے کی طرح طرح کی تراکیب نکالی جاتی ہیں، اور اسے غیر اخلاقی کاموں کی ترغیب کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جہاں تک طلباء پر موبائل فون کے اثرات کا تعلق ہے، اس کے مثبت اثرات پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہے کہ موبائل فون کے ذریعے طلباء اسکول اور کالج کے دوران اپنے گھر والوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اس طرح گھر والوں کی پریشانی میں کمی آ جاتی ہے، خصوصاً اگر طلباء گھر سے باہر کسی دور دراز شہر میں تعلیم کے حصول کے خاطر گئے ہیں، تو یہ موبائل فون ہی ہے جو ان کی خبر گیری اور رابطے کا فوری ذریعہ ہے۔ والدین 24 گھنٹے ان کے ساتھ رابطے میں رہ سکتے ہیں، ان کے حالات اور ان کی ضروریات سے آگاہ رہ سکتے ہیں، لیکن بڑوں کے مقابلے میں طلباء پر موبائل فون کے منفی اثرات پڑنے کے زیادہ مواقع موجود ہیں۔ گھر والوں کے علاوہ کچھ طلباء دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی رابطے بڑھاتے ہیں، اور اس طرح ان کے کچے اور غیر سنجیدہ ذہن مختلف قسم کی برائیوں میں مبتلا ہونے کے خطرے میں رہتے ہیں، اور اکثر طلباء و طالبات کو موبائل فون کی وساطت سے بے راہ کا شکار ہونے کے مواقع فراہم ہوتے۔ اس طرح معاشرے میں غیر سنجیدگی، غیر شائستگی، اقدار کشی اور بے حیائی جیسی منفی رجحانات کو ہوا ملتی ہے۔
ایسے طلباء اپنی کردار کشی کر کے اخلاق و تہذیب کی حدود سے نکل کر اپنا کیریئر برباد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین اور اپنے معاشرے کے لیے مصیبت بن سکتے ہیں۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ برائیوں کے مرتکب زیادہ تر غلط تربیت یافتہ، غیر سنجیدہ اور لفر قسم کے طلباء ہی ہوتے ہیں۔ اچھے تربیت یافتہ، سنجیدہ اور ذمہ دار طلباء موبائل فون اور اس طرح کی دوسری ایجادات کے ہوتے ہوئے بھی ان کے برے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ دراصل جس طرح گھر میں ایک ماچس کی ڈبیا کو چولہا جلانے اور کھانا پکانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اگر انسان چاہے تو اسی ماچس سے گھر کو آگ بھی لگا سکتا ہے، چنانچہ دیکھا جائے تو ماچس بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ اسے استعمال کرنے والے شخص پر منحصر ہے کہ وہ اس کو غلط طور پر استعمال کر کے اس سے برے کام کا انجام دے یا اسے درست انداز میں کام میں لا کر اسے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی مفید شے ثابت کرے۔ گویا کسی چیز کے استعمال کا انحصار انسان کی اپنی خصلت، منشا اور مرضی پر ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایک انسان کی شخصیت اور اس کا کردار باقی امور کی طرح اشیاء کے استعمال میں بھی کلیدی رول ادا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح طلباء اگر سنجیدگی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو موبائل فون کے منفی اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے، بلکہ روکا بھی جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ رقم الحروف کا یہ مضمون طلباء پر موبائل فون کے اثرات کے عنوان سے مختلف جماعتوں کی نصابی کتابوں کی تفسیروں میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ موبائل فون کا استعمال مثبت انداز میں کر کے طلباء اس سے اپنی تعلیم کے سلسلے میں کئی فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ موبائل فون پر آف لائن اور آن لائن دونوں قسم کی ڈکشنریاں میسر ہوتی ہیں، جن سے طلباء ہر وقت فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے موبائل فون پر انٹرنیٹ کی وساطت سے دنیا بھر کے علمی اور اطلاعاتی موضوعات سے استفادہ کر سکتے ہیں، مختلف مضامین اور موضوعات کے بارے میں سوالات کے جوابات پا سکتے ہیں۔ موبائل فون میں انٹرنیٹ کی مدد سے پوری دنیا کے ریڈیو اسٹیشن سے نشر ہونے والے اور ٹی وی چینل سے ٹیلی کاسٹ ہونے والے پروگراموں کو بالکل صاف سنا اور دیکھا جا سکتا ہے۔ ان سہولیات کے ساتھ ساتھ موبائل فون میں آواز ریکارڈ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ آواز ریڈیو کی ہو، اپنی ہو یا اپنے دوست احباب یا رشتہ داروں کی ہو یا پھر فون کالز ہوں، سب ساؤنڈ ریکارڈر میں موجود رہتی ہیں۔ طویل عرصے کے بعد انسان اپنی کہی ہوئی باتیں بھول بھی جائے، لیکن ساؤنڈ ریکارڈر میں انہیں دوبارہ اسی طرح سنا جا سکتا ہے۔ موبائل فون کی ایجاد اور اس میں موجود مختلف قسم کے اوصاف کارکردگی پر غور کرنے سے یہ بات زیادہ واضح طریقے سے سامنے آتی ہے کہ اگر انسان کی بنائی ہوئی کوئی چیز ہماری آواز یا ہماری حرکات کو آڈیو اور ویڈیوز کی شکل میں ہمارے مختلف اعمال کے ثبوت کے طور پر ریکارڈ کر سکتی ہے، تو کیا خدا کے ہاں ہمارے ہر عمل اور ہر بات کا ریکارڈ موجود نہیں ہوگا، وہ جو پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، جس کی کاریگری ذرے ذرے سے عیاں ہے۔ اس کے لیے یہ کون سی بڑی بات ہے کہ وہ ہمارے ہر عمل جو ہم پوشیدہ طور پر کرتے ہیں یا دوسروں سے چھپا کر کرتے ہیں کا باقاعدہ ریکارڈ رکھے۔ اس قادر مطلق کے ہاں کوئی بات ناممکن نہیں ہے۔ وقت آنے پر انسان کے سامنے اس کے ہر قول و فعل کی آڈیو اور ویڈیو پیش کر دی جائے گی اور اسے خدا کے سامنے پیش ہو کر زندگی کے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ انسان چاہے بھی تو اپنے اعمال سے
اپنی کارستانیوں سے انکار نہیں کر سکے گا۔ اگر غور کیا جائے تو سائنس کی ہر ایجاد قرآن کریم کے حقائق کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ طلباء کو غور و فکر، سنجیدگی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے موبائل فون اور اس طرح کی دوسری سائنسی ایجادات کو معاشرے میں زحمت بنانے کے بجائے انہیں نعمت بنانے کی مقدور برسائی کرنی چاہیے۔ زندہ ذہن اور مہذب قومیں موبائل فون اور اس جیسی دیگر سائنسی ایجادات کی مخالفت نہیں کرتی، بلکہ اپنے نوجوانوں میں احساس ذمہ داری اور سنجیدگی کے جوہر ابھار کر ان کے کردار کو نیک اور اعلیٰ بنا کر معاشرے کی برائیوں پر قابو پاتی ہیں۔ موبائل فون یا دوسری سائنسی ایجادات سے نفرت کر کے یا ان کی مخالفت کر کے معاشرے سے برائیوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ برائیوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے ابھرتی ہوئی نسلوں کی صحیح تربیت کرنے اور ان کے کردار کو سنوارنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ماچس، موبائل فون اور اس طرح کی دوسری دریافتوں اور ایجادات کا کارآمد اور درست استعمال کرنا سیکھیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، طلباء پر موبائل فون کے اثرات، منفی بھی اور مثبت بھی۔ تو امید ہے یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا کہ کس طرح سے موبائل فون کا ہم استعمال کر سکتے ہیں، خاص کر آج کے اس دور میں جو بڑی مصیبت کا دور چل رہا ہے، کتنا فائدہ ہم اس سے اٹھا رہے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اس سے بہت زیادہ اور بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مگر اس کے جو منفی اثرات ہیں ان کی طرف اگر ہم دھیان نہ دیں، ان کی طرف ہم توجہ نہ دیں، تو یہ چیز جو ہمارے لیے بہت نہایت اہم چیز ہے اور یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام۔